نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما كثيرا كثيرا۔ میرے محترم دوستو، ساتھیوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ آسان تجوید کورس کے حوالے سے تیسرا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے اسباق کے اندر آپ کے سامنے جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ تو ایک اصطلاحات تجوید تھیں، اور اس کے علاوہ جو دوسرا سبق تھا اس میں آداب تلاوت کو بیان کیا گیا، اور ان دونوں ویڈیو کا جو لنک ہے وہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، تو وہاں سے آپ ان دونوں ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا جو تیسرا سبق ہے وہ ہمارا کس حوالے سے ہے وہ عرض کر دیتا ہوں سب سے پہلے، کہ قرآن کریم غلط پڑھنے کا کیا حکم ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، اور وہ غلطی کتنے قسم پر ہوتی ہے۔ آج کے سبق میں وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ تجوید کے خلاف جب ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے، اس میں غلطیاں کریں گے، تو اس کو تجوید کی اصطلاح میں، تجوید کی زبان میں، عربی کے اندر اس کو لحن کہتے ہیں، یعنی غلطی۔ لحن کا مطلب یہاں ہوگا غلطی۔ پھر یہ جو غلطی ہے یہ دو قسم پر ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بڑی غلطی، ایک ہوتی ہے چھوٹی غلطی۔ جو بڑی غلطی ہے اس کو ہم عربی میں لحن جلی کہیں گے، اور جو چھوٹی غلطی ہے اس کو ہم لحن خفی کہیں گے۔ تو آپ کو دو باتیں سمجھ میں آ گئیں کہ غلطی کتنے قسم پر ہے جی؟ دو قسم پر ہے، ایک لحن جلی، ایک لحن خفی، ایک بڑی غلطی، ایک چھوٹی غلطی۔ اب چلتے ہیں ہم دوسری تقسیم کی طرف، کہ لحن جلی یعنی بڑی غلطی کتنے قسم کی ہوتی ہے، اب یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ تو بڑی غلطی جو ہوتی ہے وہ 5 قسم پر ہوتی ہے۔ بڑی غلطی 5 قسم پر ہوتی ہے، کہ اس میں 5 قسم کی چیزیں آتی ہیں، کہ 5 قسم کی وہ غلطیاں ہوتی ہیں جو بڑی غلطیاں کہلاتی ہیں۔ اب ان کو سن لیجئے۔ نمبر 1، کہ ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ بدل دینا، یہ بھی لحن جلی ہوتا ہے، یہ بھی بڑی غلطی ہوتی ہے، کہ ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ آپ بدل دیں، کہ ایک حرف لکھا ہوا تھا، پڑھنا اس کو ٹھیک چاہیے تھا، لیکن اس حرف کی جگہ آپ نے کوئی اور حرف پڑھ دیا، تو یہ بڑی غلطی کہلاتی ہے۔ اس کی مثال دیکھیے، کہ جیسے سورۃ الفاتحہ، آسان مثال، کہ الحمد، یہ ہا ہے جو گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، اس کو الحمد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ الحمد۔ صحیح پڑھنا جو ہے وہ ہا کے ساتھ ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم اس کی جگہ ہا نہیں پڑھتے ہیں بلکہ ہا پڑھتے ہیں تو اور پڑھتے ہیں الحمد، تو یہ بڑی غلطی ہوگی۔ اور اس کا یہاں سامعین محترم، میرے بزرگوں، ساتھیوں اور عزیز طلباء اور میرے پیارے دوستوں، یہاں معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی ویڈیو کے اندر میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ معنی کیسے تبدیل ہوگا، کہ صحیح لفظ جب پڑھیں گے الحمد تو معنی ہوگا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن جب الحمد ہا بدل رہے ہیں، ہا کی جگہ ہا پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس وقت معنی یہ ہوگا کہ تمام مذمتیں اللہ کے لیے۔ تو ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ بدلنا یہ بھی بڑی غلطی، لحن جلی کہلاتا ہے۔ دوسری ایک اور مثال سمجھ لیجئے، کہ سورۃ الاخلاص میں قل هو اللہ احد پڑھنے کا حکم ہے، لیکن اگر کوئی شخص وہاں قل نہیں پڑھتا بلکہ کل پڑھتا ہے تو اب یہاں بھی معنی تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہاں بڑا قاف ہے، بڑے قاف کے ساتھ قل پڑھا جائے گا، کل نہیں پڑھا جائے گا چھوٹے قاف کے ساتھ۔ تو پہلی غلطی لحن جلی، بڑی غلطیوں کی پہلی قسم کون سی ہے، کہ میں نے عرض کیا کہ بڑی غلطی 5 قسم کی ہوتی ہے۔ تو پہلی قسم اس کی کون سی ہے، کہ ایک حرف کی جگہ دوسرے حرف کو پڑھنا، اس کی مثال بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ دوسری قسم، نمبر 2،
کہ کسی حرف کو کم کر دینا. ایک حرف ہے وہ پورا، اس کی ادائیگی کسی اور طریقے سے ہے، اس کو جب پڑھا جاتا تو اس کے حرف پورے ہوتے، لیکن اس کے اندر سے کسی حرف کی جب آپ کمی کر دیں گے تو وہ حرف ہی ختم ہو جائے گا اور معنی پھر تبدیل ہو جائے گا. جیسے لم یولد، سورۃ قل هو اللہ کے اندر، سورۃ اخلاص کے اندر لم یولد، لیکن اگر کوئی شخص اس میں کمی کرتا ہے کہ واو کو ختم کرتا ہے، لم یولد کیا دیتا ہے، تو معنی پھر چینج ہو جائے گا، معنی پھر تبدیل ہو جائے گا. تو یہ بھی بڑی غلطی ہے کہ کسی حرف کی کمی کر دی جائے. نمبر 3 کہ کسی حرف کو بڑھا دینا. حرف تو پورے تھے اور ان کو صحیح اسی طرح پڑھا جاتا، لیکن کسی شخص نے اس کے اندر اضافہ کر دیا، اس کے اندر کسی حرف کو بڑھا دیا ہے، تو اب بھی معنی بھی چینج ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے اور اس سے بچنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر سورۃ اخلاص کو ہی دیکھ لیجئے کہ اس میں لفظ ہے لم یلد، لم یلد، لیکن کوئی شخص اس کو پڑھتا ہے لم یالد، کھینچ دیا تو اب حرف کا اضافہ، الف کا اضافہ کر دیا گیا. یہ بھی بڑی غلطی ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو 3 قسمیں ہو گئی. چوتھی قسم کہ حرکات، جیسے میں نے عرض کیا پہلے سبق کے اندر کہ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں. تو حرکات یا سکانات جو ہوتی ہیں ان میں تبدیلی کر دینا، کہ کہیں سکون تھا وہاں حرکت پڑھ دی، جہاں حرکت تھی وہاں سکون کر دیا، یا جہاں زبر تھی وہاں زیر پڑھ دی، جہاں زیر تھی وہاں پیش پڑھ دی، جہاں پیش تھی وہاں زبر پڑھ دی، جہاں زبر تھی وہاں پیش پڑھ دی. اس طرح کا کوئی معاملہ کر دیا کہ زبر زیر پیش کو تبدیل کر دیا یا سکانات کو تبدیل کر دیا، یعنی جہاں جزم یا سکون تھا اس میں کوئی تبدیلی کر دی، تو یہ بھی بڑی غلطی ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. یہ بھی لحن جلی ہے، یہ بھی بڑی غلطی کے حکم کے اندر ہے. مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ میں دیکھیے آپ کہ وہاں ہے انعمتا، لیکن اگر کوئی شخص اس کو انعمتو پڑھتا ہے تو یہ بھی کبیرہ یعنی بڑی غلطی ہے، یہ بھی بڑی غلطی ہے. لحن جلی اس کو کہا جائے گا. صحیح کیا ہے؟ انعمتا، لیکن کوئی انعمتو پڑھتا ہے تو یہ غلط کر رہا ہے. اور اسی طرح لفظ تو تھا سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن کوئی اس کو پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ بھی معنی اس سے خراب ہو جائیں گے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اب اپنی اگلی قسم کی طرف، یعنی اگلی 5ویں کی طرف. میں نے عرض کیا کہ بڑی غلطی 5 قسم پر ہوتی، تو 4 آپ کے سامنے آگے، 5ویں عرض کرتا ہوں کہ کوئی شد والا حرف تھا، شد والا حرف تھا، اس کو کیا کیا ہم نے اس کو بغیر شد کے ساتھ پڑھ دیا، تو یہ بھی بڑی غلطی ہے. جیسے ایاکا جو تھا اس کو ہم نے ایاکا پڑھ دیا، شد ہے وہ جو میں نے عرض کیا پہلے سبق میں کہ ڈبلیو کا نشان ہوگا، اس کو ہم شد یا تشدید کہتے ہیں. اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے میرے پیارے دوستو کہ ایاکا شد والا حرف تھا، اس کو بغیر شد کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم یہ کہیں گے کہ اس نے غلطی کی ہے کہ ایاکا کو ایاکا پڑھ دیا ہے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ آپ کے سامنے چیزیں آ گئی، 5 قسم کی چیزیں آپ کے سامنے آ گئی کہ 5 قسم کی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ بڑی غلطیاں کہلاتی ہیں، بڑی غلطیاں، تو ان سے بچنا چاہیے. اچھا، ان غلطیوں کو کیا کہا جائے گا؟ بڑی غلطیاں، یعنی لحن جلی ہیں یہ چیزیں. اور لحن جلی کا پھر حکم کیا ہے؟ لحن جلی کے ساتھ قرآن مجید کا پڑھنا حرام ہے. حضرات قرآء کرام نے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، حرام فرمایا، ممنوع ہے یہ پڑھنا اس طرح غلطیوں کے ساتھ. بلکہ بسا اوقات تو یہ ہو جاتا ہے کہ معنی کے بھی بگڑ جانے کا، معنی کے خراب ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہم نے فکر اور کوشش کرنی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو صحیح معنی میں سیکھنا ہے. صحیح معنی میں سیکھیں گے تو تب جا کے بات بنے گی. انشاءاللہ آئندہ اسباق میں میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے الفاظ کو درست کریں. اس کے بعد جو دوسری قسم ہوتی ہے، یعنی غلطیاں 2 قسم کی ہوتی ہیں، لحن جلی، لحن خفی، بڑی غلطی، چھوٹی غلطی. پھر ایک دوسری تقسیم آپ کے سامنے آ گئی کہ لحن جلی یعنی بڑی غلطیاں، بڑی غلطی جو ہوتی ہے وہ 5 قسم پر ہوتی ہے، وہ 5 قسم بھی آپ کے سامنے آ گئی. اب دوسری جو قسم ہے غلطی کی،
یعنی لحن خفی، اس کا بھی سن لیجئے کہ اس کا کیا معنی ہوتا ہے۔ لحن خفی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے جی، تجوید کے اندر نا کچھ قاعدے مقرر کیے گئے ہیں، یعنی وہ قاعدے کیا ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جی نا را کے اوپر جب زبر ہوگی تو وہ را پر پڑھی جائے، ٹھیک۔ پھر ایک یہ ہے کہ لفظ اللہ پر جب زبر ہو یا اس پر پیش ہو تو وہ کیا ہے جی، وہ پر پڑھا جائے گا، لفظ اللہ کو بھی پر کیا جائے گا۔ اسی طرح کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ ان کو موٹا کر کے پڑھنے کا حکم ہے، مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب رب العالمین، اب دیکھیے آپ کہ میں اس کو موٹا نہیں کرتا، اب میں اس کو باریک کر دیتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اب پہلے جو پڑھا اور جو آخر میں پڑھا اس دونوں میں فرق ہوا یا نہ ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، فرق۔ پہلے والا جو زبر کے موجودگی کے وقت اس کو پر کیا تو وہ خوبصورت لگ رہا ہے، اور جب زبر کی موجودگی ہونے کے باوجود اس میں کو باریک ترقیق کر دی اس کے اندر تو وہ خوبصورت نہیں لگ رہا۔ تو اس لیے میں نے جو عرض کیا کہ حرفوں کے جو قاعدے مقرر کیے گئے ہیں، کون سے، کہ یہ موٹا کرنا ہے، یہ باریک کرنا ہے، تو یہ قاعدے جو ہیں یہ ان کے حسین اور عمدہ ہونے پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ حرف اگر موٹا کریں گے تو اس میں صفت مزین ہے، اس کی یہ را جب پر کریں گے تو یہ حسین لگے گا، اس میں تحسین کی صفت پائی جائے گی۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ قرآن کو مستحسن کرتی ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ لیکن اگر میں پڑھتا ہوں ان اللہ یا واللہ، ان اللہ، عجیب لگ رہا ہے، خوبصورتی ختم ہو گئی ہے۔ تو اس لیے حرفوں کے جو قاعدے مقرر کیے ہیں قراء نے، اور حرفوں کے جو قاعدے مقرر کیے گئے، بتلایا گیا، کیونکہ قرآن کریم ہم تک پہنچا ہے، جس طرح حضرات صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ ہم تک پہنچایا گیا اس صحیح معنوں میں، الحمدللہ۔ تو اب اس کے مطابق جب تک ہم نہیں پڑھیں گے تو بات نہیں بنے گی۔ تو یہ ایک قاعدے ہیں اس کے کہ را پر جب زبر ہوگی تو پر پڑھا جائے گا۔ اب جو شخص ان قاعدوں کو چھوڑتا ہے، ان قاعدوں کو کیا کرتا ہے جی، چھوڑ دیتا ہے، تو دیکھیے خوبصورتی ختم ہو گئی۔ تو حضرات قراء کرام نے لکھا ہے کہ ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، ان چیزوں سے بھی بچنا ضروری ہے۔ صرف جو صفات ہیں ان کو بھی ادا کرنا ہے کہ جہاں ان لفظ اللہ پر کرنا ہے وہاں پر پڑھا جائے، جہاں را پر پڑھنا ہے وہاں را پر پڑھا جائے، جہاں قاف کو موٹا کرنا ہے وہاں اس کو موٹا کیا جائے۔ یہ تمام چیزیں لے کے چلنی ہے، اور حضرات نے لکھا ہے کہ یہ اس کا حکم بھی مکروہ کے زمرے کے اندر آتا ہے، اس لیے ان غلطیوں سے بھی بچنا ہے۔ اس لیے ہم نے قرآن کریم کو سیکھنا ہے اور صحیح معنوں میں سیکھنا ہے اور تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو آج کا یہ تیسرا سبق تھا، انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم انشاءاللہ مخارج کو پڑھیں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔